اگر آپ نے اس ویڈیو کو کھول لیا ہے تو آخر تک ضرور دیکھیں۔ کیا آپ یا آپ کے گھر میں کوئی اکثر بیمار رہتا ہے؟ بار بار دوائیاں کھانے کے باوجود بھی سکون نہیں مل رہا؟ یا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے؟ تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج ہم قرآن اور سنت سے 7 ایسی دعائیں سیکھیں گے جو شفا، صحت اور بیماریوں سے حفاظت کے لیے بہت اہم ہے۔ ڈیلی دعا میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ یہ ہماری 10 دن کی طاقتور دعاؤں کی سیریز کا ڈے 3 ہے۔ اس سیریز میں ہم روزانہ قرآن و سنت سے ایک اہم موضوع پر مستند دعائیں سیکھتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے صحت، شفا اور ہر قسم کی بیماری سے حفاظت کی دعائیں۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا نمبر 1، اللہم رب الناس اذھب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ: اے لوگوں کے رب، تکلیف دور فرما، شفا عطا فرما، شفا دینے والا صرف تو ہی ہے۔ ایسی مکمل شفا عطا فرما کہ بیماری کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار شخص پر پڑھتے تھے۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو تو محبت سے اس پر یہ دعا ضرور پڑھیں۔ دعا نمبر 2، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیاک۔ ترجمہ: میں عظمت والے اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بیمار کی عیادت کرتے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ دعا نمبر 3، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ہوتے ہوئے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ دعا صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنے کی بہت فضیلت اور اہمیت ہے۔ یہ ہر قسم کی آفات اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ دعا نمبر 4، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ترجمہ: اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب انسان بیماری، پریشانی یا خوف میں ہو تو یہ مختصر مگر بہت طاقتور دعا پڑھنی چاہیے۔ دعا نمبر 5، لا بأس طہور ان شاء اللہ۔ ترجمہ: کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت کرتے وقت یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے تاکہ مریض کو امید اور حوصلہ ملے۔ دعا نمبر 6، رب اشفی ولا شافی الا انت۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے شفا عطا فرما، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔ یہ مختصر دعا دن میں کئی مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے، خاص طور پر اپنی یا کسی عزیز کی بیماری کے وقت۔ دعا نمبر 7، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ جامعہ دعا دنیا و آخرت کی ہر بھلائی اور جسمانی، روحانی و قلبی سلامتی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ حدیث نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری مگر اس کے ساتھ اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ صحیح بخاری۔ کبھی بھی بیماری سے مایوس نہ ہو، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری ذمہ داری علاج کرانا اور دعا کرنا ہے۔ حدیث نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی تھکن، بیماری، غم یا تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ بیماری صرف آزمائش نہیں بلکہ صبر کرنے والے مومن کے لیے درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو اسے اپنے والدین، بہن بھائیوں، دوستوں اور ہر اس شخص تک ضرور پہنچائیں جسے شفا کی دعا کی ضرورت ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت سے ایسی ہی مستند دعائیں روزانہ سیکھتے رہیں تو ابھی ڈیلی دعا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والے کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ انشاءاللہ کل ڈے 4 میں ہم سیکھیں گے گھر میں سکون، رحمت اور برکت کے لیے طاقتور دعائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل صحت، مکمل شفا اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔